السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل جان نثار کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ مزے کی ہونے والی ہے اور اس کی لاسٹ ایپیسوڈ کا پرومو نشر ہو چکا ہے۔ دوستوں، آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں دعا تو اب نوشیروان کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے کہ نوشیروان نے جس طرح اسے چھوڑ دیا اور جس طرح وہ اس سے ناراض ہے، اور کشمالہ نے تو اب نوشیروان کے دل میں جگہ بنا لی ہے، کیونکہ کشمالہ تو ہر وقت نوشیروان کے آگے پیچھے گھومتی رہتی ہے اور اسے یقین دلانے کی کوشش ہی کرتی رہتی ہے کہ ان سب کے پیچھے دعا کا ہی ہاتھ تھا اور اس نے ہی تمہیں زہر دیا۔ لیکن نوشیروان کو اب ساری حقیقت بہت جلد معلوم ہو جائے گی، کیونکہ جعفر کو سب کچھ معلوم ہے کہ کس طرح کی لڑکی ہے کشمالہ، اور کشمالہ چاہتی کیا ہے۔ وہ صرف فراز کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور وہ صرف دعا کو ہی نیچا دکھانا چاہتی ہے نوشیروان کی نظروں میں۔ اب اسی وجہ سے جعفر پیچھے لگ جائے گا فراز اور کشمالہ کے، کیونکہ بہت جلد وہ ان دونوں کی ویڈیو بھی بنا لے گا، کیونکہ کشمالہ جب فراز کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کر رہی ہوگی، اسی طرح سے اب جعفر وہاں پر آ جائے گا، اور جعفر جب وہاں پر آتا ہے تو وہ ویڈیو بنا لیتا ہے، جس کی وجہ سے اب وہ اپنے پاس تو ویڈیو سیو ہی کر لے گا، اور جا کر وہ ساری ویڈیوز جا کر وہ نوشیروان کو بہت جلد دکھانے والا ہے۔ اب جب اس بات کا پتہ چلے گا دعا کو کہ جعفر نے یہ سب کیا اور وہ صرف کشمالہ اور فراز کی ساری حقیقت نوشیروان کے سامنے لے کر آنا چاہتا ہے، تو دعا بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اس کی خوشی کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہوتا، کیونکہ اسے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اگر فراز اور کشمالہ کی ساری حقیقت نوشیروان کے سامنے آ گئی تو بہت جلد نوشیروان کشمالہ کو طلاق بھی دے دے گا اور اسے اس گھر سے بھی نکال دے گا، اور فراز کا تو بہت زیادہ برا بھی انجام ہوگا، کیونکہ نوشیروان کبھی بھی فراز کو نہیں چھوڑے گا۔ اب جب کہ دوستو آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ جعفر آتا ہے نوشیروان کے پاس اور اس سے باتیں کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آپ نے دعا بی بی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ نوشیروان کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے جعفر پر، اور وہ اس سے کہتا ہے کہ تم ہوتے کون ہو مجھے یہ سب باتیں سمجھانے والے؟ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، تم کون ہوتے ہو یہ سب باتیں کرنے والے؟ جعفر اس سے کہتا ہے کہ سائیں مجھے تو صرف اسی بات کا دکھ ہے کہ دعا بی بی تو آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، لیکن تم نے کشمالہ اور فراز کی باتوں میں آ کر یہ سب کیا۔ یہ سب باتیں سنتے ہی اب نوشیروان کو بھی بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ مزید جعفر سے کہتا ہے یہ سب تم کیسی باتیں کر رہے ہو، اور میں نے کیا ہے دعا کے ساتھ، اور میں کس طرح سے کشمالہ اور فراز کی باتیں مان سکتا ہوں، یہ سب تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ بات سنتے ہی مزید دوستو آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا جعفر اس سے کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہا ہوں جس کو دیکھ کر اور جس کو شاید سن کر آپ کبھی بھی کشمالہ بی بی کو اپنے اس گھر میں نہیں رکھیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ اس کو طلاق ہی دے دیں گے۔ جب یہ بات سنتا ہے نوشیروان تو وہ اس سے کہتا ہے کہ تم باتوں کو ادھر ادھر گھومنے کے بجائے مجھے سیدھی سیدھی بات بتاؤ کہ آخر وجہ کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے اب بہت جلد وہیں پر کھڑا ہوا جعفر وہ ساری ویڈیوز دکھا دے گا نوشیروان کو، اور وہ نوشیروان جب یہ سب دیکھے گا تو بہت زیادہ غصے میں بھی آ جائے گا اور جعفر سے کہے گا یہ سب تم نے کیسے کیا، اور تم نے ان دونوں کو کہاں دیکھا تھا، اور تم نے مجھے پہلے بتایا کیوں نہیں؟ یہ بات سنتے ہی مزید جعفر اس سے کہتا ہے کہ سائیں مجھے تو صرف اور صرف دعا بیگم کا ہی دکھ تھا، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ دعا کا اس میں کسی قسم کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، اسی وجہ سے میں کشمالہ کے پیچھے لگ چکا تھا اور میں کشمالہ کی ساری حقیقت تمہارے سامنے لے کر آنا چاہتا تھا۔ اب جب کہ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہو چکا ہے کہ ان سب کے پیچھے صرف اور صرف دعا کا ہی مطلب کہ کشمالہ اور فراز کا ہی ہاتھ ہے، اسی وجہ سے میں نے یہ سب کیا۔ اور یہ بات سنتے ہی نوشیروان مزید اس سے کہتا ہے کہ مجھے اب سچ سچ بتاؤ کہ وہاں پر فراز کے ساتھ کشمالہ کیا کر رہی تھی۔ یہ بات سنتے ہی مزید جعفر اس سے کہتا ہے کہ مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ وہ وہاں پر کیا کر رہی تھی، لیکن مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے وہ فراز کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور وہ فراز کے ساتھ مل کر دعا بیگم کو اس گھر سے نکالنا چاہتی ہے، اور وہ یہ سب صرف تمہاری زندگی میں رہ کر یہ سب کر رہی ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہی نہیں کہ دعا تمہاری زندگی میں آئے اور تمہارے ساتھ خوش رہے۔ اسی وجہ سے تم نے
دعا بی بی کے ساتھ اچھا نہیں کیا اور تم نے اسے اس گھر سے بھی نکال دیا، جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا۔ اسی وجہ سے میں اب ساری حقیقت کشمالہ اور فراز کی تمہارے سامنے لے کر آنا چاہتا تھا۔ اب یہ بات سنتے ہی مزید نوشیروان کو اور زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ مزید جعفر سے کہتا ہے کہ میں خود جا کر کشمالہ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی فراز کے ساتھ بات کرنے کی۔ جعفر اس سے کہتا ہے کہ ابھی وقت نہیں ہے، تم بس صبر کرو، میں تمہیں ساری حقیقت اب بتا دوں گا اور تمہاری جب ساری حقیقت تمہارے سامنے کشمالہ کی آئے گی تو تم پھر جا کر اس سے بات بھی کر لینا اور اسے سب کچھ سمجھا بھی دینا۔ یہ بات سنتے ہی مزید نوشیروان اس سے کہتا ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ان سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، لیکن تم نے بہت زیادہ اچھا کیا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میں یہ سب کیا کر رہا تھا۔ اب جب تم نے کشمالہ کی ساری حقیقت میرے سامنے کھول کر رکھ دی ہے تو میں اب کیسے چپ رہ سکتا ہوں۔ اب نوشیروان وہاں سے چلا جاتا ہے اور کشمالہ سے جا کر بات کرتا ہے اور کشمالہ سے کہتا ہے کہ یہ سب جو تم کر رہی ہو بالکل بھی اچھا نہیں کر رہی، کیونکہ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ان سب کے پیچھے صرف تمہارا ہی ہاتھ ہے اور میں تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم کیا کرنا چاہتی ہو۔ کشمالہ میری ایک بات یاد رکھنا، میں کبھی بھی دعا کو اس گھر سے نہیں نکالنے والا، کیونکہ دعا سے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی کشمالہ اس سے کہتی ہے مجھے معلوم ہے کہ تم تو اس سے محبت کرتے ہو، لیکن تم چاہتے کیا ہو اور مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ نوشیروان اس سے کہتا ہے کہ تم فراز سے ملنے کہاں گئی تھی؟ اس ہوٹل پر تم اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ یہ بات سنتے ہی مزید کشمالہ اس سے کہتی ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی بھی سچ نہیں ہے اور تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ بات سنتے ہی نوشیروان کو اور زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ مزید اس سے کہتا ہے اگر تمہیں یہ سب جھوٹ لگ رہا ہے تو میں ابھی تمہیں ویڈیوز دکھا دیتا ہوں کہ تم فراز کے ساتھ کیا کر رہی تھی۔ وہ جعفر کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہاں پر آؤ۔ جب جعفر وہاں سے اس کے پاس آتا ہے تو وہ ساری ویڈیوز دکھا دیتا ہے کشمالہ کو۔ جب کشمالہ یہ سب ویڈیوز دیکھتی ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ مزید نوشیروان سے کہتے ہیں کہ اس میں میرا کسی قسم کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، یہ سب صرف اور صرف فیک ہے اور یہاں تو میں دکھ بھی نہیں رہی۔ اس پر مزید نوشیروان اس کو تھپڑ مار دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے اب جب تم مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بول رہی ہو تمہیں شرم آنی چاہیے، اب جب کہ تمہاری ساری حقیقت میرے سامنے آ چکی ہے۔ جب یہ بات سنتی ہے کشمالہ تو وہ مزید اس سے کہتی ہے مجھے معاف کر دیں، میں صرف فراز سے اسی وجہ سے بات کرنے گئی تھی اور میں اس سے صرف یہی بات کرنا چاہتی تھی کہ تمہارا اور دعا کا کیا چکر ہے، کیونکہ میرا اس میں کسی قسم کا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ جب یہ بات سنتا ہے نوشیروان تو مزید وہ اس سے کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی فراز سے ملنے کی اور اس سے باتیں کرنے کی؟ تم جانتی ہو کہ وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور تم اس سے بات کر کے آخر کرنا کیا چاہتی ہو؟ یہ بات سنتے ہی مزید وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے میں تم سے معافی مانگتی ہوں، لیکن میرا اس میں کسی قسم کا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ نوشیروان اس کو تھپڑ مارتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤ اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں اب تمہیں اس گھر میں رکھنا ہی نہیں چاہتا، میں بہت جلد تمہیں طلاق بھی دے دوں گا۔ یہ بات سنتی ہے جب کشمالہ تو اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ مزید اس سے کہتی ہے تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ بات سنتے ہی وہ مزید اس سے کہتا ہے کہ میں ایسا ہی کروں گا کیونکہ تم جیسی لڑکیوں کے ساتھ مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں دعا سے کتنی محبت کرتا ہوں اور مجھے تو پہلے ہی سے ہی معلوم تھا کہ ان سب کے پیچھے صرف تمہارا ہی ہاتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ میں دعا کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، کیونکہ وہ اس طرح کی لڑکی ہے بھی نہیں، یہ سب صرف اور صرف تم ہی کر سکتی ہو۔ یہ بات سنتے ہی مزید وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل جانی سار کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ تو اور زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور اس ڈرامے کا اینڈ آپ لوگ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ فراز اور کشمالہ کا انجام کیا ہونا چاہیے اور آپ اس ڈرامے میں ان دونوں کا انجام کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کومنٹس باکس میں ضرور دیں اور اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ایک لائک تو ضرور بنتا ہے، تو جلدی سے ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور مزید پاکستانی ڈراماز کی اپڈیٹ اور پرومو ریویو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئکن کو بھی پریس کر لیں۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔